الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا معنی ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس حدیث کے مطابق عورتوں کی بھی شمولیت خود بخود اس میں ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قرآن پاک کی آیت میں اور اس حدیث مبارکہ میں جو علم آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ گویا کہ صرف دین علم ہے یا دنیاوی علم کی بھی شمولیت اس میں خود بخود ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں، محدثین نے اور فقہاء اکرام نے اور علماء اکرام نے صراحت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں علم کا ذکر ہوا ہے اور حدیث میں جہاں جہاں علم کا ذکر ہوا ہے وہ دین علم ہے، اور دین علم کے ساتھ ساتھ وہ بھی علم خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آئیے یہاں پر ہم علم نافع اور علم غیر نافع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین، دین علم اور دنیاوی علم ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور بے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم نافع اور علم غیر نافع۔ تو جو بھی علم ہمارے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے، اسے ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی علم ہمارے لیے غیر نافع ہے یعنی کہ بے فائدہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرتے رہنا چاہیے، پرہیز کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی ایک ایک مثال میں آپ کو یہاں پر دے کر بتا دیتا ہوں۔ تو دیکھیں، کوئی شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ مفلس ہے، بہت زیادہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کرنا اس کے لیے فرض ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو احکامات ہے اور نصاب ہے انہیں اس شخص کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کے جو مناسک ہے، حج کے جو امور ہے، انہیں بھی اس شخص کو سیکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فی الحال ابھی کے لیے اس شخص کو ان علوم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ علوم اس کے لیے بے فائدہ ہے، غیر نافع ہے۔ جیسے ہی یہ مالی طور پر استطاعت رکھنے والا شخص ہو جائے گا تو اس وقت اسے یہ علوم سیکھنے چاہیے۔ اب آئیے دنیاوی علم کی مثال بھی آپ کو میں دے کر بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بہت سے طلباء کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ 10ویں جماعت مکمل کر لینے کے بعد سائنس کے شعبے میں جاتے ہیں، یعنی کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، باٹنی ایٹسٹرا، اس کی پڑھائی کرتے ہیں، لیکن 12ویں جماعت ہو جانے کے بعد اب وہ اپنا ذہن بدل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ان مضامین میں دلچسپی نہیں آ رہی ہے، یا مجھے ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ نہیں بننا ہے، میڈیکل فیلڈ میں نہیں جانا ہے، اب میں اپنا شعبہ بدلنے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آرٹس میں چلے جاتے ہیں، یا کامرس میں چلے جاتے ہیں، یا MCVC وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، یا پھر MPSC کی تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں وغیرہ۔ تو اب انہوں نے جو 2 سال اپنی پڑھائی سائنسی شعبے میں کی ہے وہ سب کے سب بیکار ہو گئی، یعنی کہ اب وہ بے فائدہ علم ان کے لیے ثابت ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہی بات واضح رکھنی چاہیے کہ جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نافع ہے یا غیر نافع ہے۔ تو دینی علم ہمیں صرف اور صرف نافع حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور جو غیر نافع ہے ابھی اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جب وقت آئے گا تو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی اپنے ذہن میں واضح رکھنی چاہیے کہ مجھے 2 سال گزر جانے کے بعد، یعنی 11ویں اور 12ویں گزر جانے کے بعد آگے کیا کرنا ہے، یا گریجویشن ہو جانے کے بعد آگے کیا کرنا ہے۔ گویا کہ مجھے اپنے شعبے کو بدلنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی وغیرہ۔ تو علم نافع اور علم غیر نافع کا تصور اپنے ذہن میں واضح ہو جانے کے بعد آپ بھی اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے نافذ کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے ہی علمی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔